او کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی دے وچ این پنی پستی دو ویندے گئے. آخر ہک ویلا او آ گیا جنا خدا دی ذات کو جلال آیا اور خدا دی ذات نے میں کو بھیجا اپنے نبی جناب لوط علیہ السلام دے پاسے ایک پیغام دے کے کہ اے میرا نبی میں ارادہ کیتے کہ تیری اس امت کو میں عذاب مبتلا کرے گا، لہذا بہتر ہے کہ تو اپنے خاص ایمان والے بندے اپنے نال لا، این آبادی کو چھوڑ تے دور پہاڑاں چ لگا ہوا ہے، کیونکہ جے تئیں تو میرا نبی انہاں دے درمیان موجود ہیں میں تیرے تے ان تیری قوم تے عذاب نازل نہ کرے گا. یا رسول اللہ جی میں پیغام دیتا جناب لوط علیہ السلام اپنے نال ایمان اللہ کو لایا تے انہاں آبادیاں کو چھوڑ کے دور پہاڑاں چ لگے گئے. یا رسول اللہ اس قوم دے 7 شہر ہاں جناب لوط علیہ السلام دی گمراہ امت دے 7 شہر ہاں. میں کو اللہ دا امر ہویا کہ اے شہر جیویں آباد ان اسے آباد حالت انہاں کو زمین کن اکھیڑ کے اپنے پروں تے رکھ چھو. یا رسول اللہ قوم لوط دے 7 شہر زمین تو اکھیڑ کے میں اپنے لو پروں تے رکھے. بات میں عرض کی تھی کہ مالک ہن حکم تے اللہ دا حکم ہویا کہ جبریل بلند ہو. یا رسول اللہ میں بلند ہویا، بل میں پوچھا حکم امر ہویا کہ بلند ہو. یا رسول اللہ حکم دے مطابق میں بلند ہوندا گیا اے تک کہ میں پہلے آسمان دے قریب پہنچ گیا اور وہ 7 شہر میرے پروں تے ہیں. یا رسول اللہ میں پوچھا کہ مالک ہن حکم تے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ جبریل اتھائیں رکا رہے. میں پوچھا کہ مالک کی تائیں؟ اللہ فرمایا اے تائیں کہ اے رات دا ویلے دنیا دے وقت مطابق اے قوم ہن بھی ضلالت و گمراہی دیاں سرگرمیاں مشغول ہیں، مگر چند لوگ ستے ہوئے ہیں نیندری چے وہ ستے ہوئے ہیں. تو اجا رکا رہے میں چاہنا کہ انہاں کو اتنی مہلت رہواں کہ اے جاگ ونیں. ہو سکتا ہے کہ انہاں بندہ چو کوئی ہک بندہ بھی توبہ کر چھوڑے تو میں انہاں 7 شہروں کو معاف کر دے سکتا. بس یا رسول اللہ دنیاوی وقت مطابق میں صبح ہون دا انتظار کریں دا رہیا اور یا رسول اللہ اتنا میں قریب ہم آسمان دے کہ قوم لوط دے انہاں شہران دے رہن آلے لوگان دے پالتو جانوران دیاں بولیاں اہل آسمان سن دے پائے. واہ 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 واہ. بس یا رسول اللہ جنا آخری بندہ بھی اٹھا اور اوہی اپنی ضلالت و گمراہی تو باز نہ آیا تا اللہ دی ذات دے حکم نال میں انہاں 7 شہروں کو الٹا کر کے اتھائیں مارا جتھوں میں اکھیڑا ہائی تے وقت اللہ دی ذات نے انہاں تے پتھراں دی بارش کر دی. یا رسول اللہ یہ تا قوم لوط دا واقعہ ہے تے میں تھوڑے کو عرض کیتا ہے جناب جبرائیل آدھن او 7 شہر اتنے بھاری ہن انہاں 7 شہران دا اتنا وزن ہے کہ میری زندگی دے مشکل ترین ریاستاں جو وہی ایک ریاست ہے جدہ میں 7 شہر پوری رات پران تے چاہ کے کھڑا رہا. واہ واہ. جناب رسول خدا فرمائیں جبریل اتھوں ود کے سائیں اتھوں ود کے بھی کوئی مشکل لٹھیا؟ جناب جبریل آدھن ہاں یا رسول اللہ اتھوں ود کے بھی میں مشکل لٹھی ہے. جبریل او دس. جناب جبریل آدھن یا رسول اللہ تیرے دشمن مدینہ تے چڑھائی کر کے آ گئے تساں حکم دیتا کہ شہر دے انہوں خندق کھودو. خندق بن گئی کافر تے وہ سارے لشکر بہر رک گئے اور اس قدر لشکر جمع ہوئے کہ جب جنگ خندق آکھا ویندے اور جنگ احزاب آکھا ویندے لشکران دی کثرت دی وجہ تو. یا رسول اللہ جدہ وہ بدبخت کافر
عمر ابن عبدود خندق عبور کر کے تھوڑے سامنے آیا اور انتھوں کو للکارا اور گستاخی کی تھی. تساں اپنے صحابہ کو آکھا کون ہے جڑا انہاں مقابلہ کرے؟ جڑا کوئی بندہ آمادہ نہ ہویا ان دے مقابلے واسطے. تو تھوڑے وسیع علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے کہ انہاں آکھا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. تساں علی کو گھن کے خیمے چ گئے، اپنی تے علی دی دستار تبدیل کی تھی، علی کو تلوار دے کے تے عمر بن عبدود دے مقابل روانہ کیتا. جدہ علی روانہ ہویا تو تساں فرمایا ہے تو کو یاد ہو سی یا رسول اللہ تھوڑی زبانی جو ایک جملہ نکلا ہے. تساں فرمایا ہے برز الایمان کل ہی الالکفر کل، کہ پورے دا پورا ایمان پورے دے پورے کفر دے مقابل ویندا پیا. یا رسول اللہ جدہ عمر بن عبدود اور علی ابن ابی طالب دی جنگ ہوئی ہے تو عمر بن عبدود جہنم واصل ہویا ہے تو تساں ایک جملہ فرمایا ہے علی دی شان وچ تو کو جنگ یاد ہو سی. مولا فرمانے ہاں جبرائیل یاد ہے. میں آکھا ہے کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ اج علی دے ہاتھ دی ہک ضرب دو جہاناں دی عبادت تو افضل ہے. علی دی خندق دے دین دی ہک ضرب عالمین دیاں دو جہاناں دیاں تمام عبادتاں تو افضل ہے. ہاں یا رسول اللہ بس اے دین ہے جیڑا میرے تے مشکل گزرا. مولا فرمایا اے تو ساری فتح دا دین ہے، تیرے تے کی میں مشکل گزرا؟ مومنین توجہ ایک منٹ. جناب جبریل آدن جس وقت عمر اپنا وار کر چکا تے جواب بھی جیڑے لے مولا علی ابن ابی طالب حملہ کیتا تے انہاں اللہ اکبر آہ کے اپنی تلوار بلند کی تھی. جنہ علی دا سجا ہاتھ بلند ہویا، علی دی تلوار علم ہوئی، خدا دی ذات دا حکم ہویا جبرائیل جی مالک آج علی بہو جلالی چے. اور جدہ اے تلوار چلسی عمر بن عبدود کو کٹ کے اے تلوار زمین چ ویسی اور آج اتنی شدید ضرب علی مرینہ پہ. اہل علم پڑھے لکھے حضرات بیٹھے کہ آج علی دی تلوار عمر بن عبدود کو کٹیں دی ہوئی زمین اچ ویسی اور سور الارض کو کٹ دے سی. اور جدہ سور الارض کٹ گیا تا قیامت آ دے سی. تا علی دی تلوار کو ڈگنے اس زمین کو بھی نہ کٹے اور سور الارض تا بھی نہ پہنچے. میں اللہ دے ہر حکم دے انتظاری چونام جی میں حکم ہوندے میں حکم پورا کرن ٹور پونام. بس یا رسول اللہ جی میں حکم ہویا میں فوراں پہنچا. اللہ دا حکم ہے کہ علی دی تلوار دے کو اپنے پر بچھا دے. یا رسول اللہ میں کو تو اے حکم ہویا نال باقی جڑے مقرب فرشتے ہم جناب میکائیل اور جناب اسرافیل دوہاں کو خدا دی ذات نے حکم دیتا کہ اے میرے فرشتے فوراں پہنچو علی دا ہاتھ بلندے ون کے تے دوہے پوری طاقت جڑی میں تھو کو بخشی ہے ان پوری طاقت نال علی دے بازو کو پکڑ کے علی دے تلوار جنتے ونجے تساں دو مقرب فرشتے مخالف سمتی علی دے ہاتھ کو چھکو. سمجھ آندی پئی؟ یا رسول اللہ میں من کے پر بھی چھا دیتے. جناب میکائیل اور جناب اسرافیل ون کے علی دا بازو پکڑا اور علی دا بازو علی دا ہاتھ علی دی تلوار عمر بن عبدود ودی پئی. میکائیل تے اسرافیل کو پیچھا چھکیں دے پایاں. یا رسول اللہ دو مقرب ترین اللہ دے فرشتے جڑے اللہ دے حکم نال زمینہ کو بھی چاہ گندے او دو فرشتے علی دے بازو کو روکن والے ہیں. ود بھی علی دا بازو اتنا اگو آئے کہ عمر بن عبدود کٹا کے یا علی جدہ علی دی تلوار دی ضرب میرے پروں تے آئیے تھوڑی نبوت دی قسم جناب جبریل آتا ہے یا رسول اللہ تھوڑی نبوت دی قسم علی دی تلوار دا او وزن جیڑا عمر بن عبدود کو بھی وار لگ چکا آئی اور اسرافیل اور میکائیل بازو چو پکڑا ہویا آئی. یقین کرے یا رسول اللہ کہ او علی دی ضرب دا وزن جیڑا ہے
او میں کو قوم لوت دے 7 شہراں تو ود لگے بس اپنی اج دی ایک مختصر جی گل دی ابتدا مولا دے فضائل تو اصل فقیر ہیں حسینی فقیر ہیں تو علی دی گل کرنی ہے نا تے ایک علی دے منن والے دی گل کر کے تے میں ذکر کراں اپنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب صحابی جناب سلمان فارسی کو مخاطب کر کے فرمائیں کہ اے سلمان جداں قیامت دا دن آسی تے مخلوق خدا تے بڑا مشکل ویلا ہو سی قسم و قسم یا سختیاں دا شکار اہل عالم ہو سن کچھ لوگ ہو سن جڑے راحت ہی چو سن کچھ لوگ ہو سن جڑے سکون ہی چو سن جناب سلمان دن یا رسول اللہ وہ کون ہو سن تے او کی میں راحت ہی چو سن جناب رسول خدا فرمائنے کہ اے وہ لوگ ہو سن جنہاں دیا قبرہ کو جھنجھوڑا نہ ویسی جنہاں کو بے آرام نہ کیتا ویسی جنت دے اٹھ جنہاں دے سونے دے پلان اور کچاوے ہو سن جنہاں دیا چاندی دیا نکیلاں تے مہاراں ہو سن فرشتے انہاں اٹھاں کو گھن کے ون کے تے انہاں قبراں دے نال بلے سن اور انہاں قبراں والا کو مخاطب کر کے حقل مرے سن کہ اے اولیاء خدا او تشریف گھنا ہوئی نہ اٹھاں تے سوار ہو ونی او قبراں شگاف ہو سن او بندے جنہاں کو فرشتے اکسن کہ اے اولیاء خدا او سوار ہو ونیو او بندے اٹھ سن اور انہاں اٹھاں تے سوار ہو ویسن وقت فرشتے انہاں جنتی اٹھاں تے انہاں کو سوار کر کے میدان محشر گھن ویسن جتھاں کے لوگ پریشان حالی دا شکار ہو سن او پر سکون لوگ ہو سن میدان محشر بن کے انہاں کو اٹھاں تو لہا دیتا ویسی اور اس محشر دی بھیڑ کو چریندے ہوئے او ون کے ذات خدا دے سامنے من کھڑے تھی سن یہ ہونی ایک الگ موضوع ہے کہ ذات خدا دے سامنے کی میں کھڑے ہو سے میں گل ساری بے پاسے ٹور ویسی تے لمبی ہو ویسی او محشر دی بھیڑ کو چریندے ہوئے او نورانی چہرہ لے کہ نور جیندے چہرے دا حالہ کیتا ہوئے ہو سی جیندے لباس نور دی وجہ تو چمکدار ہو سن او بن کے اتھا خدا دی ذات دے سامنے من کھڑے تھی سن اور اے سلمان اے وہ لوگ ہو سن جنہاں تے انبیاء ملائکہ اور شہداء رشک کرے سن جناب سلمان حیران ہو کیا کہ یا رسول اللہ ایسی کون لوگ ہو سن جنہاں تے انبیاء ملائکہ اور شہداء رشک کرے سن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے سلمان یاد رکھ او گروہ جیتے انبیاء ملائک اور شہداء رشک کرے سن جڑے جنتی اٹھاں تے آسن جڑے نور دے حالاں دے وچ گھرے ہوئے ہو سن جڑے خدا دے کو ساری معاشر دی بھیڑ کو چیر کے ون کھڑے تھی سن او میرا ویر علی اور ان دے منن والے اور اے سلمان قیامت دا جتنا وقت ہو سی جن دے وچ لوگاں دے حساب کتاب ہوندے پے ہو سن این سارے وقت دے دوران او علی دے منن والے مسلسل ایک ورد کرے سن اچھا یا رسول اللہ کیڑا ورد کرے سن رسول خدا فرمانے اے سلمان یاد رکھیں وہ ایک ورد کرے سن مسلسل اکسن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نحن علیون نحن علیون نحن علیون اساں ہیں علی آلے اساں ہیں علی آلے اساں ہیں علی آلے مستند کتاباں کے واقعات مرکون سلامت رہو آباد شاد رہو سادہ 8 محرم دی رات ہے تو مولا دے آزادات تشریف فرما ہو ساری اج دی محفل دا موضوع ہوندے سارے جد اعلیٰ سارے محسن سارے مرشد سرکار امیر حیدر بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں دی ذات بابرکات کیونکہ وہ سارے محسن ہی نے سارے نظام یہ ساری آزاداریاں جڑیاں اس خطے چھین کہ انہوں دی ذات بابرکات دی مرہون منت ہے کہ راہ ہدایت انہوں دکھائی اس راہ تے چل دے ہوئے
بندے نجات حاصل کریں معرفت حاصل کریں مغفرت حاصل کریں یہ انہوں دی کرم نوازی ہے اور انہوں دا احسان مختصر کیاں ذکر کر کے میں دعا کرے سا لیکن اس ٹائم میں آندہ پیا ہم اس مجلس واسطے کہ کچھ مومنین کچھ نہیں بلکہ بہت سارے مومنین میں کو بہت اصرار کیتا ہے میں انہوں دے اصرار تو مجبور ہو گیا موضوع تو سادہ ہو رہی لیکن میں انہوں دا حکم سمجھ کے انہوں دا حکم آئی کہ باوجوہ کچھ مومنین دے کہیں گالوں دل دکھے ہوئے ہیں تو میں کو دن جناب امیر مسلم علیہ السلام دے کوئی فضائل دی گل کریں مومنین میں ایک مختصر جی عرض کراں کہ دیکھو جناب امیر مسلم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ میں صرف ایک جملہ اکساں انہوں دے متعلق کہ جدہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے تو جدہ مکہ دے وچ اسرار ودھ گیا اہل کوفہ دا کہ مولا تساں عراق تشریف گناؤ تساں کوفہ آ ونجو تو مومنین تساں جدی پشتی آزاد آ رہو مومنین ہی بیٹھیں مومنات ہی بیٹھیں میں ایک عرض کراں ذاکری دے جملے تھوڑے اضافے چی بعض اوقات آوینن تاریخ چاہ کے دیکھو پیر ناظم حسین شاہ پیر تقی شاہ بھی بیٹھے ذاکری ہوں باقی مومنینی صاحب علم اور صاحب معرفت سارے بیٹھے ہو تو تاریخ چاہ کے دیکھ گنو انہاں ہک مطالبہ کیتا یہ اہل کوفہ خط دے بیچ کہ یا حسین ابن علی تساں کوفہ تشریف گنو انہاں جناب مسلم بن عقیل نہیں منگا توجہ اس نقطے تے توجہ کریں انہاں جناب مسلم بن عقیل نہیں منگا انہاں جناب عباس نہیں منگا انہاں جناب علی اکبر نہیں منگا انہاں خاندان بنو ہاشم دا کوئی بیا بندہ نہیں منگا انہاں کہی یا حسین ابن علی تساں ہی آؤ تے کوفہ آؤ گل اسے تے جملے تے غور کریں ہن جدہ ہزاران دی تعداد خط جمع ہوئے تے مولا نے یہ فیصلہ کیتا کہ میں انہاں دی دعوت قبول کراں ہن دعوت تا حسین ابن علی کو آئی نہ کہ مسلم ابن عقیل کو آئی انہاں دا مطالبہ انہاں دی خواہش حسین ابن علی ہے ہن امام حسین علیہ السلام جی عظیم ہستی ایک فیصلہ کیتا ہے انہاں دی دعوت قبول کیتی ہے جدہ دعوت قبول کیتی ہے تو اصولاً جناب امام حسین علیہ السلام کو خود ونجنا چاہیے انہاں دعوت کیتی ہے مولا قبول کیتی ہے تو مولا کو ہی ونجنا چاہیے سمجھ آندی پہ یہ گل تے مولا انہاں دی دعوت قبول کیتی ہے تے خود نہیں گئے کدیں اس گل تے غور کیتا نے انہاں بھیجا جناب مسلم بن عقیل کو او جناب مسلم بن عقیل کو بھیجنا یا مولا عباس کو بھیجنا یا امام سجاد کو بھیجنا کوفیان دے مطالبے مطابق بندہ او ونجے ہا جیڑا اگر حسین نہیں تا حسین جیاں ہو گئے کیونکہ حسین تو گھٹ دی مطالبہ کوفیان دا ہی کون کوفیان دا مطالبہ حسین دا ہے ہن بندہ حسین جیاں بھیجنا پو گئے سمجھ آنی پہ ٹھیک ہے ہن یعنی خاندانی شرافت وچ حسین جیاں ہو گئے علم دے وچ حسین جیاں ہو گئے شجاعت دے وچ حسین جیاں ہو گئے فہم و فراست دے وچ حسین جیاں ہو گئے فصاحت و بلاغت دے وچ حسین جیاں ہو گئے اور مومنین تساں ہمیشہ یہ مجالس سنن والے بندے ہو کتاباں پڑھن والے بندے بیٹھے اہل علم بیٹھے ذاکرین بیٹھے جتنا وقت کوفہ دے وچ جناب مسلم ابن عقیل گزارے مومنین ہک واری کوفے دے کئے بندے کئے سجن دشمن ہک جملہ اے نہیں آکھا کہ اساں تا حسین کو منگائی اساں تا حسین کو آکھائی آوے ہن مسلم کن ہوگا نہیں کی میں پوچھوں جلیاں حسین کو پوچھوں اے جملہ کہہ نہیں آکھا تاریخ گواہ ہے یہ مطلب ہے جیڑے سوال امام حسین کو انہاں پوچھنے ہیں
تے انہاں جناب مسلم کو پوچھن، جناب مسلم اوے دسن جی میں حسین دسیا. یعنی کہہ کو کمی محسوس نہیں تھی. بد اے درجہ بھی جناب مسلم بن عقیل کو حاصل ہے. اس جناب مسلم گئے بیعت امام حسین دی ہاتھ جناب مسلم. واہ واہ. اعزاز خاندان اہل بیت پہ کو حاصل ہی. کوئی ہستی دیکھیں نو ساری ہستیوں کو سلام میں حسینی فقیر ہے، مگر تو دیکھی نو کیا کہیں کوئی ایک ہستی ایسی ہے جب اے اعزاز حاصل ہوئے جناب مسلم بن عقیل کو حاصل ہے. امام حسین دی بیعت اہل کوفہ جناب مسلم دے ہاتھ کی. جڑے بندہ جناب مسلم دی نصرت کی تھی انہاں امام حسین دی نصرت کی تھی. جنہیں جناب مسلم نال دشمنی کی تھی انہاں امام حسین نال دشمنی کی تھی. جنہیں بندہ جناب مسلم نال ظلم کیتے انہاں امام حسین نال ظلم کیتے. اتنے تک آکھا گئے اور فرامین معصومین موجود ہیں کہ جڑے جڑے بندے جناب مسلم دے قتل وچ ملوث ہیں وہ امام حسین دے قاتل شمار ہیں. یہ حد فضیلت ہے، حد فضیلت. تا اگر کوئی بندہ سمجھے کہ جناب مسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہیں کم تر درجے دے حامل ہن یا کہیں کم تر خاندانی فضیلت دے حامل ہن تو اے جائیں بندے دی بدبختی تے صرف بندہ ماتم ہی کر سکتے بلکہ لعنت ہی کر سکتے. تا اے اعزاز صرف جناب مسلم دی ذات کو حاصل ہیں. ایک بئی گل جملہ آکھی بنا یاد رکھے. دیکھو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسیتاں دے امام سدے نے. مکتب اہل بیت دے وچ امام یعنی حجت خدا بارہاں دے سوا کوئی. ماں مسیتاں دے امام ہوئے اے وہ درجہ نہیں، وہ حجت خدا نہیں مسیتاں دے امام. ٹھیک ہے. تے جو اگر کہ کوئی امامت دا شوق چڑھے تو اندر کوئی تقاضے ہو سن رکھا. تقاضے کیا ہو سن؟ ایک منٹ توجہ. اگر کہ کوئی امامت دا شوق چڑھے تو کوئی تقاضے ہو سن امام ہومن. ٹھیک ہے. کوئی ایسا بندہ تاریخ نہیں ملتا جناب مسلم بن عقیل دے سوا جے کو کہیں امام اپنا ایویں نیب بنایا ہوئے کہ اپنے کلی اختیارات دا حامل بنا کے نیب بنایا. امام اپنے سفیر مقرر کیتے ہیں، امام اپنے نمائندے مقرر کیتے ہیں، امام مومنین کو سنہ پہنچاون واسطے بندے مقرر کیتے ہیں. جناب مسلم جتنے اختیار والا نیب کہیں امام مقرر نہیں کیتا، ذمہ داری نہ ادا کی. ٹھیک ہے. ہن اتنے اختیارات دے باوجود جدہ امام حسین فرمایا کہ ایویں سمجھو کہ حسین آندا جڑا ان دی بیعت کرے سی حسین دی بیعت، جڑا ان دی نصرت کرے سی حسین دی بیعت، جڑا ان دی دشمنی کرے سی حسین دی دشمنی. این اختیار نہ اگو جناب مسلم دی وفات صدقے یہ معرفت امام ہے، یہ معرفت حجت خدا ہے. او کیا دن کہ میں حسین میں کو بھیجے، میں اوندا غلام ہاں، میں اوندا پیغام گن کے آیا. ہن جے کو اختیار ہی او آدھے میں غلام ہاں، جے کو کوئی اختیار کو نہیں تے نہ دیوان والے دا پتہ ہے وہ آدھے میں امام ہاں. اچھا جے کو کوئی اختیار نہیں وہ دھڑلے نہ آدھے میں امام ہاں، جے کو اختیار ہی نہ آدھے میں غلام ہاں. یار کوئی معرفت ہی ہے. میں ادھر آنا میں حسینی فقیر میں ادھر آنا تشیع و توسل دا نہ ہے. اگر توسل کو نہیں تے وقت کیا تشیع ہے. ٹھیک ہے. ایک بئی گالی کی تھی بنا یہ تک امام دی گل ہے. ایک لفظ نائب امام تک اشارہ. او رستہ جناب مسلم بند کیتا ہے. 12 دے علاوہ 13ویں امام دا دروازے جناب مسلم بند کیتا ہے. امام دے علاوہ نائب امام دا دروازے جناب مسلم بند کیتا ہے. کی میں نائب تو کو بڑھا کے بھیجا آنے نا، نائب امام تو سروا سکتے کہ نائب امام ہم امام وقت جو آکھے میرا نائب ہے. جبکہ جیڑے لے امام حسین بھیجیں دے پہن اس وقت 2 امام موجود ہیں.
واہ واہ امام سجادی موجود ہیں، امام محمد باقر بھی موجود ہیں، ان دو امام موجود ہیں، امام حجت خدا امام حسینی موجود ہیں، تے امامت دے سارے اختیارات جناب مسلم گن کے کوفے ویندے پے۔ اے دے اختیار نال نائب امام مقرر ہو کے تے انہاں آکھے غلام۔ واہ واہ تو گویا امامت نائب امام ہون دا دروازہ ہی بند کر دیتا۔ واہ واہ کوئی ہووے ایڈا مرد میدان جیڑا جناب مسلم جیڑی قربانی دے دے تے قربانی دے کے تو وقت وہ نائب ہون دا دعویٰ کرے لیکن دعویٰ وقت ہی نہیں کر سکتا جب کیوں وہ جو غلام صدائی کرے۔ واہ 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 تا اس موضوع تے پوری رات ہی بولیں دے رہوں تا ناکافی ہے، لکھاں درود و سلام جناب مسلم دی ذات پاک دے، اور تساں کئی دفعہ ذاکرین کو اور واعظین کو سنتے رہندے ہو کہ جڑے نماز دے وچ تساں امام حسین علیہ السلام دی زیارت پڑھدے ہو، یہ بھی تا جناب مسلم دے آخری الفاظ ہیں واہ واہ کہ جس ٹائم بکر بن حمران ملعون بے شمار دارالعمارہ دی چھت تے شہید کر کے تلے آئے تے ابن زیاد جڑے سوال کی جن آخری ویلے کیا تھا، تو اون ویلے بکر بن حمران ملعون نے آکھا کہ او حسین ابن علی تے درود و سلام بھیجے لگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ اسے سلام تے گردن کٹی ہے جناب مسلم۔ آج اگر کوئی بندہ آ جائے ان دی لعنت بے شمار فقیران دے۔ بے شمار جناب امیر حیدر بخاری سارے جد اعلیٰ، سارے محسن، سارے مرشد، میں اکثر اوقات کم از کم سال دے اس موقع تے ضرور عرض کریں نہ ہونا، باقی تساں بہوں گلاں تساں آپ جان دے ہو کیونکہ یہ تھوڑے گھر دی گل ہے، نسلی طور تے تساں سرکار دی فضیلت جان دے ہو۔ جناب امام علی نقی علیہ السلام انہاں دی نسل چوں جناب جعفر الزکین سادات چوں دو امام علی نقی علیہ السلام دے بعد سرکار امیر حیدر بخاری دے آباء و اجداد دیاں دو قبراں سامرا بنیاں، اگلیاں دو قبراں بغداد بنیاں۔ یاد رکھے ہاں، امام علی نقی علیہ السلام ڈاہیں امام تھی گئے، انہاں نے کو دو نسل امام علی نقی علیہ السلام دا بیٹا اور پوترا ایک قبراں سامرج بنیاں، اوکڑ اگلیاں دو پشتانیاں دو قبراں بغداد بنیاں۔ پنجویں قبر ازبکستان دے شہر بخارا بنی، ٹھیک ہے، تے نو پشتاں بخارا دے وچ گزر گئی این نسل کو۔ پیر امیر حیدر بادشاہ دے پیو دادن دی گل کیا کرے، یاد ہے جنم بخارا آئی پنجویں نسل، تب پنجویں نسل دے بعد نو پشتاں بخارا دے وچ گزر گئی۔ نامی پشت جیڑی ہستی ہے اوندا نام ہے سید جلال الدین حیدر۔ نبی پاک خواب حکم کیتا کہ میرے بچڑا تساں اٹھو ایتھوں بخارا چھوڑو اور تساں ہند لگے بنی۔ اون ٹائم جڑا موجودہ سارا ملک کے صاحب زیر 71 سال دی گل ہے، اس وقت سارا خطہ جڑا جنوبی ایشیا ہے وہ ہندی آکھا ویندا ہے، تو انہوں نے حکم نال سرکار اتھا تشریف کینا ہے۔ مختلف جگہ تے انہاں سکھر کلچا ملتان مختلف جگہ تے پڑاؤ کرن دے بعد آخر انہاں بہاول پور دے وچ جتھوں سرکار دا مزار دربار ہے اچ شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ اچ شریف جو انہوں نے فرزندان اور پوترے مختلف علاقوں سے ویندے رہے، تے اتھے ہی انہوں نے فرزند سید محمد غوث کبیر بخاری انہوں دی اولاد جو ایک ہستی سید قطب الدین او اتھو ہجرت کر کے بلوٹ تشریف گھنا ہے۔ یہ بلوٹ آمان علی پیر امیر حیدر بادشاہ دے پیو دادن دی پہلی نسل آئی سید قطب الدین۔ سید قطب الدین بخاری کون ہیں جنہاں کو تساں سید قطب شیر بخاری دے نال جان دیو۔ سید قطب شیر بخاری یہ سید قطب الدین، سید قطب شیر بخاری دی اگوں اولادی چون جناب شاہ عبد الوہاب بخاری اور انہوں دے ترے بھائی، اور بلوٹی جڑی حویلی مزارات آلی ہے اندھے بھی جناب قطب شیر بخاری دے کھبے ہاتھ تے دو بھیرا ہن تے ہک لمبی قبر جڑی سجے ہاتھ تے او بھی بھیرا ہے، یہ بھیرا مانگیا قبر آئی۔ انہوں نے چارے بھیراواں دی نسل چلی جناب
شاہ عبد الوہاب دے علاوہ اور ملک دے مختلف علاقوں گئی. وقت نہیں تو میں اس اولاد کی تفصیل کو دساں. انہوں نے بعد جناب شاہ عبد الرحمان نوری اور انہوں نے فرزندان جو جناب پیر شاہ عیسیٰ کتال بخاری انہاں بلوٹ دی پہچان بنے، بلوٹ دا چہرہ بنے. سرکار دے دادا نال انہوں دے بھائین جناب شاہ محمد داؤد انہوں دی بھی اولاد ملک دے کافی علاقوں دے وچے. ایک بے بھائی بھی ہیں سید یعقوب انہوں دی اولاد کو نہیں ہو بچپن لڑکپن ہی وفات پا گیا. الغرض جناب پیر شاہ عیسیٰ کتال بخاری انہوں دے 6 فرزندان ہیں تے 6 فرزندان ہی چوں ہر فرزند اپنی اپنی جات ایک ولی کامل تے ایک پر نور ہستی ہے. لیکن جیڑی ہستی پیر امیر حیدر دے والدن سید عبد الباری پیر شاہ عیسیٰ دے وڈے فرزند. وقت بڑا مشکل ہے، مسلمان آ چکے ہیں، دلی دے وچ مسلمان حکومتاں بن چکی ہیں. پہلے ترک حکمران آئے جن کو خاندان غلامہ آکھا ویندے، ان دے علاوہ باقی کئی ہیں. اس ٹائم جناب جلال الدین بخاری ہے تو اس ٹائم ترک نسل دے تغلق حکمران ہندوستان دے حاکم ہیں. ان دے بعد خلجی پٹھان اور کئی نسلاں چلدیاں رہیاں. یہ تین جو جناب پیر عبد الباری جڑے ہیں وہ ایک اس نظام دے برعکس، کیونکہ مشکل دور ہے، سادات تقیہ اختیار کیتا ہویا، مومنین بھی تقیہ اختیار کیتا ہویا ہے. جتھاں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں ہونے ہیں، جتھاں نن ہو سکتے اتھاں اپنا عقیدہ اپنی شناخت چھپا کے، کیونکہ معصومین دا فرمان ہے کہ تھوڑی جان مال عزت خطرے چوے اپنی پہچان چھپا گھنو. سادے عقیدے مطابق کسی کوئی تقیہ آکھا بین تو سادات اور مومنین تقیہ چند. لیکن دو ہستیاں اس وقت تقیہ دی کیفیت تروڑی. کیڑیاں ہستیاں؟ اور جیڑی گل میں کریں دا پیاں شیعہ مذہب دی بہت عظیم شخصیت قاضی سید نور اللہ شوستری شہید ثالث جڑے اہل علم بیٹھے انہوں نے یہ نام سناؤ. ٹھیک ہے، تقی پھر بڑی ہے کتاب مجالس المومنین انہوں نے کتاب ہے. قاضی سید نور اللہ شوستری ایران کو آئے ہیں، مغل بادشاہ جہانگیر دے دربار قاضی القضات دے عہدے تے رہے ہیں. بعد سید ہون تے شیعہ ہون دے الزام سزائے موت دیتی ہے جہانگیر بادشاہ. تھوڑے مذہبی جو کو شہید ثالث آکھا ویندے قاضی نور اللہ شوستری. انہاں اپنی کتاب ایک گل لکھی ہے کہ بخاری خاندان دے تقیہ تروڑا نالیاں دو شخصیات سید محمد علی راجن بخاری اور سید عبد الباری بلوٹی ہیں. واہ 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 واہ. میں اس گل ہوئے دسیں دیا کہ صرف ملنگانہ گل ہی نہیں، تاریخی حوالے ثبوت ہی موجود ہیں. یہ عالم بھی یہ گل لکھی ہے جی میں بیان کریں پیا کہ سید محمد علی راجن بخاری اور سید عبد الباری بخاری خاندان دے تقیہ تروڑا نالے تے کھلم کھلا آزاداری کرنے والیاں پہلیاں دو شخصیات. ہے حسین کرنا ہر دور وچ مشکل ہے، اج بھی مشکل ہے، اگو بھی مشکل ہو سی. یہ وقت تک کہ آپ مالک آسن سردار آسن تا آسانیاں پیدا ہو سن. یہ دور غیبت ہے، دور آزمائش ہے، دور ابتلا ہے. الغرض اس ماحول دی وجہ تو کیونکہ کھلم کھلا آزاداری مشکل ہے، اچ شریف چھوڑ کے جناب علی راجن کو لیا دے ایک جنگلی چاہ آ کے اپنا ڈیرا لاونا پہ گیا. تے اس سے اپنی تبلیغ اور ترویج دی خاطر سخی عبد الباری جنہوں کو حاجی امام آکھا ویندا ہے، حاجی امام بلوٹی جو ہجرت کر کے اٹک گئے، اٹک کو مختلف جہائیاں تے پڑاؤ کریں دے ہوئے ہزارہ جوان کے انہاں قیام کیتا. ہزارہ اون ویلے کشمیر دا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جدن حاجی امام بلوٹ چھوڑ کے گئے تو سرکار امیر حیدر ودے فرزندن انہاں سمیت جتنے فرزندان ان سارے نال تشریف گن گئے. کافی عرصہ دا اتھائی قیام رہا اور سرکار امیر حیدر بخاری دے جڑے فرزندن سید عبد الستار، سید عبد الواحد اور سید عبد الغفار جے کو بھورا شیعہ کھا رہے ہیں، وہ بچپن ہی فوت ہو گئے ہیں. جناب بھورا شیعہ سید عبد الغفار اور سید عبد الستار اور عبد الواحد جوانی ہوئے انہاں دی نسل ہی چلی. ہون جیڑی نسل پیر امیر حیدر بادشاہ ہے وہ سید عبد الستار اور سید عبد الواحد دی اولاد ہے. سید عبد الواحد
ہزارہ دے امیر حیدر بخاری دے قیام دے دوران انہاں دی ولادت منقرا ہوئی. منقرا گاؤں ہے جڑا ساڈا والد صاحب اور نانے حالی گاؤں ہے. منقرا دے وچ ہن بھی حجرہ شاہ عبد الواحد موجود ہے. او جائے پیدائش ہے سید عبد الواحد بھی پیر امیر حیدر دے فرزند. یعنی پیر امیر حیدر بادشاہ اتھا پڑاؤ رکھا. بعد ہی اپنے والد کو اجازت گھن کے تے اے وطن واپس ہے. دوبارہ بلوٹ پہنچے لیکن بلوٹ قیام نہ فرمایا. ون کے اے جتھاں تھوڑا پہاڑ دا اختتام تھی رہے تے ایک تھل ہے جکو برون آدھے ہو. اتھاں پنیالہ تے کاٹھ گڑھ دی حدود دے درمیان اتھاں سرکار اپنا آسن لایا. لیکن آسن لائے ہوئے تھوڑے دن گزرے ہیں تے چند محرم دا رس پیا. محرم دا چند رسا تے سرکار ازاداری شروع کی تھی. ازاداری شروع تھی گئی تا دوجی سائٹ تے پروں پشتون قبائل مروت قبائل ہن. انہاں دے کچھ لوگاں کو اعتراض تھیا. صرف اعتراض نہ ہویا بلکہ حملہ ہویا, لڑائی ہوئی. کچھ مرید اور ملنگ موالی شہید ہو گئے پیر امیر حیدر دے. انہاں دیاں قبراں اس پہاڑ دے دامن وچ اج بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک غیر آباد جی چھائے اتھاں ویندا کوئی نہیں. انہاں ملنگاں دیاں شہیداں دیاں قبراں اج بھی اتھاں موجود ہیں. سرکار او جھا چھوڑ کے میں اپنا بیان اختصار نال کراں. پہاڑ پور کول ہوندے ہوئے مختلف جھائیاں دیتے ہوئے آخر امیر شاہ دے وچ سرکار بن کے پڑھو کیتا. یہ امیر شاہ موضوع جڑا سارے نال ہے. امیر شاہ موضوع دی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ امیر حیدر بخاری دے نام تے امیر شاہ. طویل عرصہ قیام رہا تو اس دوران سرکار اپنی نظام چلیندے رہے. مختلف مذہبی سرگرمیاں اور سماجی سرگرمیاں اور ایک بڑی بھرپور تحریک چلاون والی ہستیاں پیر امیر حیدر. ان دوران جدا سارے بزرگ میں فرمائنے ہیں, میرے دادے بادشاہ اور بابا چند شاہ اور فرمائنے ہونے ہیں کہ حج محرم تے سفر 3 مہینے اٹھاں تے بیبیاں بچے نال مرید نال او لوگ او مرید سرکار امیر حیدر بخاری دے جنہاں دی اولاد ہن تساں بیٹھے ہو, جڑے غیر سادات حضرات بیٹھے تھوڑے پیو دادے او نال ہونے ہیں. اتھو اٹھاں تے سوار ہونے ہیں. اتھو وینے ہیں لیا راجن شاہ سید علی راجن بخاری کول جڑے امیر حیدر بخاری دے سکے مامے ہیں. اتھا من کے حج محرم سفر 3 مہینے گزار کے 8 ربیع الاول جنا اہل بیت رسول دی مدینہ واپسی تھی قید دے بعد او دین گزار کے تا اگلے دین 9 کو جڑا ساتے ہیں بھی سین دی خوشی عید شجاع 9 کو واپسی ہوں گی. وقت اٹھان دا قافلہ آندہ ہے. دیکھتا یہ کتنی مشکل ریاضت ہے, بڑی مشکل ریاضت ہے. دیکھو تساں تا گھر بہ کے حسین حسین کریں دے بیٹھے ہو نا. اے ہن صادق عاشق جڑے اے دے سفر کرے نے ہیں کہ امیر شاہ تو اٹھ ٹر دے ہیں راجن شاہ ہے. سالہ سال اے ریاستاں ہونیاں نہیں ہیں. اس دوران سرکار امیر حیدر بخاری بڑیاں ریاستاں کیتیاں. مختلف این ملک دے حصہ دے بھی سائیں ریاستاں کیتیاں. چونکہ وقت مختصر ہوندے میں وہ تفصیلات بیان نہ کر سکتا. بادشاہ صرف ایویں نہیں جو بلوٹوں اٹھی کے تے کاٹھ گڑھ بہ گئے تے بس ہی تازیہ بنا کے تے انہاں سسٹم کیتے تے دنیا تو لگے گئے. اتنی مختصر گل نہیں. سائنیاں ریاستاں این ملک دے مختلف شہراں چیں ایسے شہراں دے بھی سائنیاں ریاستاں ہیں اور تبلیغاں ہیں جڑے شہر ہون پاکستان دا حصہ ہیں. کچھ ایسے شہراں دے بھی تبلیغاں ہیں امیر حیدر بخاری دیاں جڑیاں این ویلے ہندوستان دا حصہ ہیں. ہندوستان دے کئی ایسے شہر ہیں جتھاں پیر امیر حیدر تبلیغ بھی کیتی ہے, مراکزی قائم کیتے ہیں, حسینیتی سکھائیے, ازاداری بھی سکھائیے اور ازاداری قائم بھی کیتی. ٹھیک ہے. الغرض ایک ویلا وہ آیا جنا سرکار امیر حیدر بخاری انہاں کو جناب علی راجن بادشاہ فرمایا کہ بیٹا میرا وقت آخر ہے, میں چاہنا کہ اتنا لمبا سفر کر کے تو آنے بہتر ہے کہ اتھائیں امام حسین دی صفے عزا بچھا, صفے ماتم بچھا, کیونکہ میں اگلے سال نہیں ہونا تو میں چاہنا کہ تیرا اپنا مرکز قائم ہوئے. جناب فرمایا ٹھیک ہے لیکن اجازت گھنن کربلا ہے. اور ہی گل بئی بھی ہے کہ سرکار دی کربلا دی بھی بڑی لمبیاں ریاستاں حیران تھی نے
جڑے بندے کو امیر حیدر بادشاہ دی زندگی دیاں تفصیلات دا علم ہے نا، بندہ انہیں دیکھ کے گال کو حیران تھیندا ہے کہ ایک انسان کیڑا کیڑا کم کر چھوڑے اون دور دے کربلا دے وچ طویل قیام ہے، کربلا دے وچ ریاضت ہے، اور مسلسل ریاضت کیڑی کریں انہوں تھا امیر حیدر بادشاہ زائرین کو زبانہ کو پانی پی لینے مشک بھر کے. کیسی عظیم ریاضت ہے. اتھا بھی سارے مومن مشکاں بھر کے پانی پی لینے، جڑے مشکاں بھر کے پانی پی لیندے ہو فخر کیتا کرو. تھوڑے مرشد امیر حیدر بخاری دی سنت ہے، کربلا امام حسین مولا عباس دے روزن اس وقت پانی دے اہتمامی کونن ہوتا، سرکار مشکاں بھر کے پانی پی لینے. جدہ سخی علی راجن بخاری نال اتھا پہنچے سلام کیتا اور یہ ہستیاں جنہوں کو قبری جو جواب آندا، انہوں ایسی کوئی کمی کونی اون قبری جو تا جواب آ سکتے ہیں. اگو بندہ ہی قابل ہوئے جیڑا جواب سن سکے. واہ واہ. امام حسین دی قبری جو تا جواب آنے اگو سننا اللہ ہوئے تو اگو سنی جائے. سلام ہویا، جواب ملا. سرکار فرمایا علی راجن بخاری کہ مولا میں انہاں کو آکھے کہ تھوڑی صفحے عذابی چھامن، انہاں آکھے کربلا بینی ہے. اجازت جناب امیر حیدر بخاری عرض کی تھی کہ مولا اجازت ہوئے تو میں شروع کرے سن، تھوڑا امر ہوئے تو مولا فرمایا اجازت. اگو اے حج دی گل اوے کر سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تساں ہر جھات جیتا تھوڑا ذکر ہوندے، تھوڑے فرامین ہیں، تساں موجود ہوندے، مگر میں چاہنا کہ میرے کول بطور خاص تھوڑی آمد ہو، تھوڑا کوئی خاص کرم ہو. سرکار فرمایا میں آساں. جناب فرمایا مولا کوئی نشانی؟ نشانی ہونا یہ ہے کہ جناب میرے موت دا کالا نشان برآمد کریں اور میری موت دا نکارہ وجہ میں نوبت وجہ میں جناب وہ نوبت وجہ تو سمجھیں کہ میں اٹھائیاں تو کاٹ گڑیو ہو تو سبوں خوش قسمت تے اویں آپے بخت تو کنڈ کرو تو تھوڑیاں مرضیاں سائیں بوں کچھ دے گئے. تو اس دین دے بعد دا اتھائی اس دھرتی کو شرف بخشا پیر امیر حیدر بادشاہ امیر شاہ تو اٹھی کہ اے ڈیرہ لایا. اے جڑی سامنے مسجد ہے اے جندی تعمیر نو سارے بھرا عامر شاہ کیتی ہے، اللہ کو جزائے خیر دے. اے مسجد شاہ عبدالرب بخاری، اے 1.25 لکھ کنال دی ایک رقبہ ہے سید عبدالرب بخاری دا. سید عبدالرب بخاری پیر شاہ عیسیٰ دے فرزندن پیر حاجی امام دے بھرا. انہاں دی ساری زمین جڑی ہے انہاں دی اون بیٹی دی ہے، ہک دھی ہے سید عبدالرب بخاری دی. اوہ ہک دھی جڑی ہے اوہ جناب پیر امیر حیدر دی زوجہ ہے. یہ زمین ساری جڑی 1.25 لکھ کنال ہے اون بی بی دی ہے. ٹھیک ہے. اس مسجد دے اتے شہر آباد تھیا، یاد رکھے بڑی تاریخی اہمیت دی حامل مسجد ہے. اور اے زمین ایسی بابرکت ہی کاٹھ گڑھ دی کہ اتھاں 3 نشانیاں پیر امیر حیدر دے بزرگاں دیاں کاٹھ گڑھ دی آبادی تو پہلے موجود ہیں. کیڑی جا؟ ہک جا اوپروں شاہ لے دے پاسے جتھاں جناب شاہ عبدالرحمن نوری دی جائے. ٹھیک ہے. اے اس ویلے دی عبادت دی جا ہی شاہ عبدالرحمن دی جلے کاٹھ گڑھ دا کوئی نام نشان کون ہے. دوجی جا درگاہ لیتے جناب پیر شاہ عیسیٰ دا مصلی ہے. اے درگاہ دا لفظ اسے وجہ تو ہے، سمجھ آندی پئی ہے. اتھا درگاہ اللہ جیڑی جاتے اتھاں پیر شاہ عیسیٰ دا مصلی. اور اے مسجد آئی اے عبادت دی جا ہے جناب شاہ عبدالرب دی پیر امیر حیدر دے دیتا. این دھرتی دے ویچ 3 جھائیاں بزرگان دی طرف موجود ہیں. الغرض اس مسجد دے اتے اے شہر آباد تھی ہے، او بابرکت جا ہے. مسجد ہوئی بابرکت ہوندی ہے لیکن ایک خصوصی طور. تو اس دے بعد اے نظام ایک چلا روان دوان ریا. اور پیر امیر حیدر بادشاہ دا اکثر ہی گال کرنے نظام دی. پیر امیر حیدر ایک نظام دیتا. شاید میری گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی ہے لیکن گل یہ ہے کہ 8 دی رات ہے. اگر امیر حیدر بادشاہ کو آج یاد نہ کرے سو تو کیا کرے. پسند نظام دیکھو انہاں جڑے غیر مسلم لوگ ہیں انہاں کو کلمے پڑھائے، انہاں کو دین اسلامی داخل کیتا. وقت انہاں کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نال روشناس کیتا. وقت انہاں کو عزاداری امام حسین علیہ السلام سکھائی. اس دور جبکہ بہت مشکل ہے یہ سارے کام کرنا، انہاں وہ کام کیتے. ان دے علاوہ ایسے لوگ ہیں
جڑے انہاں دے مریدین ہیں، جڑے انہاں دے عقیدت مندان ہیں، جنہاں کو وہ نال گھن کے آئے ہیں، جڑے تساں دے جو غیر سادات بیٹھے جڑے تھوڑے پیو ڈالے ہیں، تھوڑے پیو ڈالے وہ خوش بخت بندے ہیں جڑے امیر حیدر بخاری دے اون ویلے لڑ لگے، جنہاں کو آپ نال گھن کے بادشاہی نگری چھے اور مختلف انہاں کو کم سکھے۔ عام طور تے ایک لفظ استعمال تھی دے کمی، اور کمی لفظ کو ایک تلویں درجے تے سمجھا ویندہ ہے، کوئی بھی تلویں درجے دی گل ہے کم ہے۔ دیکھو نا اے معاشرے دے رواج ہیں، اے امیر حیدر بخاری دا رواج نہیں، کمی نہیں، لفظ کامی، کم کران والا، کسب کران والا۔ او کامی جڑا لفظ آئی جے کو بعد ہی کمی آتے وہ ہندائی کم کران والا، کہ مخصوص کم کران والے کو کامی آتے ہیں، اور عربی جسے لفظ کو کسب آتے ہیں۔ اور اسے گلوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ کسب کران والا اللہ دا دوست ہے۔ تو وہ جڑے کم کران والے لوگ ہیں کہ کوئی رنگ ساز ہے یا کوئی جلا یا پابلیاں دے پین یا وہ کوئی کپڑے بندا پہ یا کوئی چمڑے دا کام کریندا پہ یا کوئی خوشیاں دے وچ شریک ہے یا کوئی حجام دا کام کریندا پہ، تو ایک کسب ہیں، ایک کم ہیں، ایک کوئی گھٹیا لوگ نہ ایک گھٹیا کم ہیں، ایک کسب ہیں، اور کسب کرنا اللہ اللہ دا دوست ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسے گلوں تو خدا قرآن ہی جاکے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تھوڑے چو وہی عزت آلہ ہے جڑا تقوی رکھتا ہے۔ بے شک نسل رسول کو شرف حاصل ہے، ان دے علاوہ باقی گل ہے کہ خدا میرٹ مقرر نہیں کیتا کہ ایک بندہ موچیے تے او جتیاں سیندا پہ تے او گھٹے، خدا صرف ایک میرٹ مقرر کیتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تھوڑے چو اکرم وہ ہے، تھوڑے چو کرم والا وہ ہے، تھوڑے چو کرامت والا وہ ہے جیڑا صاحب تقوی ہے۔ تو اس زمانے بھی انہاں اتنا شرف بخشا تے تساں دیکھو بھئی انہاں جڑیاں جڑیاں نسلاں کو، جڑے جڑے لوگاں کو، جڑیاں جڑیاں برادریاں کو کیسیاں عطاواں کیتیاں، کہ کو تازیے بناونے دیتے، تازیاں دا اعزاز بخشا، کہ کو اس زمانے اے مشل بالن دی مثال بالن دیاں ڈیوٹیاں دیتیاں، کہ کو جھاڑواں دیاں ڈیوٹیاں دیتیاں، کہ کو نگاراں دیاں ڈیوٹیاں دیتیاں۔ کیسا شرف ہے کہ اج بھی وہ نسل چو گل کھڑی ہے، اج بھی وہ کم جڑا کہیں بھی بندے کو، کہیں درخان کو، کہیں لوہار کو، کہیں بندے کو، کہیں نئی کو، جڑا پیر امیر حیدر بھی کم بخشا ہے، اون برادری واسطے او کم ہون بھی عزت دبائے سے۔ مثال بلیں دے کو کوئی نہیں آدھا جو ہی کلائی بیٹھے، مثال آدھے کو اگلا سلامی کریں دیتے نیازی رکھیں۔ کیسا شک، یعنی اون ویلے بھی تکلیشا کیسا امیر حیدر بخاری انسانی حقوق دا کیسا خوبصورت نظام پیش کی تھا۔ آج دے دور یہ بڑی گال تھی دی انسانی حقوق دی، کہ آج تو صدیاں پہلے کیسا انسانی حقوق دا نظام رہتا کہ ہر انسان صاحب عزت ہے، چاہے وہ کہیں بھی برادری نال تعلق رکھتا ہے۔ یہ امیر حیدر بخاری سا کو سکھا گئے، سا کو بھی چاہیے کہ این گل کو یاد رکھو۔ مومنین کرام، پیر امیر حیدر بادشاہ تے جتنا بولو رہن دے وقت کم میں ازاداری دے رسومات ہی، میں صرف ہی گل کر کے فارغ اجازت گنساں کہ خاندان رسالت دیا بڑیاں ہستیاں دکھاں مصیبتاں دا شکار ہوئیاں، اور خاندان رسالت دیاں کئی ہستیاں وہ گزریاں جنہاں دیاں لاشاں نال بعد از شہادت ظلم کیتے گئے۔ بہت ساریاں ہستیاں دا ایسا ذکر ہے جنہاں دیاں لاشاں نال ظلم کیا۔ سب تو پہلی ہستی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان پاک دی جن دی لاش نال ظلم تھیا، او نبی پاک دا چاچے جناب حمزہ بن عبد المطلب جن دی لاش نال ظلم تھیا۔ دوجی ہستی جڑی عظیم ہستی دا ذکر کیتا سے جناب مسلم بن عقیل۔ تریجی ہستی امام حسین تے کربلا دے شہید جنہاں دی لاشاں نال ظلم تھے۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، امام سجاد دے فرزند جناب زید بعد از شہادت انہاں دی لاش نال حد درجہ ظلم کیتے گئے، اور جناب زید دے فرزند
اور امام سجاد دے پوترے جناب یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین وہ وحید و ہستین خاندان اہل بیت تھی جن بعد از شہادت 37 سال لاش ٹنگی رہی ہے 37 سال سوچو بندہ ایک منہ والی گل آکھ چھڑے 37 سال ایران دے وچ جناب یحییٰ ابن زید ابن امام سجاد دی ان دے علاوہ تساں زائرین بیٹھے ہو ایران وچ کئی ایسیاں چھائیاں ہن جتھاں امام ماندی فرزندان دیاں لاشاں والی سن یہ جڑی ہستی ہے جناب جنہاں ساریاں محفلاں دے وچ ذکر نہیں کیتا ویندا یا گھٹ کیتا ویندا وہ جناب حمزہ بن عبد المطلب نبی پاک دے چاچے یہ او ہستی ہے کہ خاندان رسالت دے وچ دو ہستیاں کو سید و شہداء دا لقب میں بڑے بڑے شہید گزرے لیکن سید و شہداء دا لفظ صرف دو ہیں پہلی ہستی حمزہ بن عبد المطلب اور دوئے ہستیاں کو ایک خطاب دے والے رسول پاک ہے اپنے چاچے کوئی سید و شہداء آکھنے اپنے نواسے کوئی سید و شہداء آکھنے تو یہ پہلی ہستی سید و شہداء دا لقب پاون والی جناب حمزہ بن عبد المطلب اور مومنین مومنات ایک گل غور کرے میں حسینی فقیرہ میں اپنا پیغام دیونا ہوں دے میں روایتی قسم دا ذاکر نہ ایک گل تے غور کرے کربلا دا میدان امام حسین دی شہادت ہو گئی جس ٹائم اشکیاء نے خیام کو تاراج کیتے جنہاں بیبیاں بچہ نال ظلم تھے جنہاں لٹ مار مچی بیبیاں جڑے وین کیتے نا تاریخ چاہ کے دیکھو اہل علم بندے بیٹھے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ و جعفرہ ہن جتنیاں سینی کربلا دے وچ موجود ہیں انہاں ظاہری دنیاوی لحاظ نال جناب حمزہ دی زیارت نہیں کیتی ہو جناب حمزہ جنگ احد وچ شہید ہو گئے ہیں اسلام دی ابتدا دے وچ لیکن سینی حقل مرینیاں واہ حمزہ کیسی وہ ہستی ہے جب کربلا والیاں سینی دی حقل مرینیاں کدیں سوچے تو سو سینی بھی انہاں دے نام تے کربلا چی پکار کیتی ہے کہ واہ حمزہ اور جناب حمزہ دی متعلق دو گلیں کراں ایک تا گل ہے کہ جناب سیدہ کونین خاتون قیامت سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمہ زہرا او چونکہ رشتے دے وچ جناب حمزہ پاک سین دے دادے دے بھائیاں دا دادا ہوئے نبی پاک دے والد سین دے دادا جناب عبداللہ بن عبد المطلب جناب حمزہ بن عبد المطلب ان دے بھیرا ہون دے ناتے وہ دادا ہوئے تب پاک سین بچپن کل جناب حمزہ بن عبد المطلب دے نال بہو مانوس ہیں جنہاں دے پاک سین دنیا دے تشریف گھنے سب تو زیادہ وقت وہ اپنے اماں بابا دے بعد جیڑی ہستی نال جناب سین پاک گزرے نے وہ جناب حمزہ اس حد تک انہاں دی پیار و محبت آئی کہ جس وقت جناب حمزہ جنگ احد شہید ہو گئے تے انہاں دی تدفین ہو گئی تو زیادہ تر وقت جناب سین بلا ناغا جناب حمزہ دی قبر تے ون کے گزرے گئے اور اتنا وقت گزرے نے ہیں کہ سردی گرمی دی پرواہ نہیں کریں اس وجہ تو یاد رکھے مومنین اس وجہ تو جناب جعفر طیار نے جناب حمزہ دی قبر دے سراندیوں ہی حجرہ بنایا او صرف سین دے باون واسطے تاکہ سردی گرمی دے اثرات تو سین محفوظ رہے اور این کمرے دا نا اہل مدینہ رکھا ہے اس حجرے دا نا اہل مدینہ رکھا ہے بیت الحزن اور اے اس دھرتی تے پہلی امام بارگاہ ہے پہلی امام بارگاہ جناب حمزہ دی قبر تے بنی جناب جعفر طیار بنائیے اور سین پاک واسطے بنائیے ایک گل بھئی بھی یاد رہے اسا خاک شفا دی تسبیح پڑھ دی پہلی تسبیح مٹی دی کیم بنائیے خاتون قیامت سلام اللہ علیہ بنائیے کیڑی مٹی نال بنائی جناب حمزہ دی قبر نال بنائی یہ او عظیم ہستی ہے کہ ان دی قبر دی مٹی دی سین تسبیح بنائیے یہ مٹی دی کائنات ہی پہلی تسبیح ہے جڑی سین بنائیے جناب حمزہ دی قبر نال ٹھیک ہے اور میں
اپنا بیان اختتام سے کرا دعا جناب حمزہ جنگ احد دے میدان جڑے ویلے لڑتے پیان نبی پاک ایک اپنے صحابیاں دا ایک دستہ بنایا ایک پہاڑی درہ ہے فرمایا کہ این درے دی حفاظت کرو کدہیں یہ کوشش نہ کرے اگر اساں فتح حاصل کر گنوں یہ تک میں نہ کھائیں پہاڑی درہ نہ چھوڑے صحابہ کا بھی یا رسول اللہ اساں قائم راسو بس جنگ شروع ہوئی جنگ کی شدت آئی جناب حمزہ مولا علی اور بعض کچھ صحابہ بڑی دلیری نہ لڑے جی میں ابو سفیان دے لشکر کو شکست ہونا شروع ہوئی اور چونکہ ایکن پہلے علی جنگ بدر دے وچ امیہ دے بنو امیہ دے اور بنو قریش دے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں امیہ بن ابو خلف ابو جہل نامی گرامی لوگ میں انہوں نے دل انتقام آئی اور ابو سفیان یزید دا دادا اس اپنے تھی قسم گتی ہے آخری گل اسا کھائی یہ تک میں محمد رسول اللہ کو اس جنگ دا اور اپنے انہ بندان دے مارے ونجان دا بدلہ نہ گن سا نہ میں غسل کرے سا نہ میں آکھی سرما پیسا نہ میں والا تیل لے سا پورا سال ہوئی سا گلتے قائم ریا منو آخر سال بعد آ کے مدینے تے حملہ ہویا یہ جنگ شروع ہوئی جی میں نبی پاک بھیجا مولا علی کو جناب حمزہ کو جنگ شروع ہو گئی پہاڑی درے تے ایک دستہ کھڑا ہے جنہیں شکست ہوئی ابو سفیان لشکر سمیت میدان جو فرار تھیا اور اے واپس مکے دے رستے تے روانہ ہو گئے بہت سارا سامان آئی جڑے یہ چھوڑ گئے بہت سارے اٹھن سامان تو لدے ہوئے جڑے یہ چھوڑ گئے جلے وہ چھوڑ گئے تا مسلمان لشکر صحابہ وہ چھوڑا ہویا سامان لٹنے مشغول تھی وہ جیڑا دستہ نبی پاک پہاڑ دے درے تے کھڑا ہے انہاں ڈٹھا کہ سارے لشکر آلے سامان لٹیں دے وینے نے تے ساکو کوئی نہیں سرین دا اسا سامان تو محروم ہو ویسو انہاں نبی دے حکم دے خلاف ورزی کریں دے ہوئے پہاڑی درہ چھوڑ دیتا اوہی دوڑ کے آکے تے وہ سامان آلے اٹھا کو لٹن لگ گئے یہ لشکر واپس ویندا پیا لشکر دی کمان کہندے کو لائی ابو سفیان اور ہندہ بھی آپ کمان پہ کریں گے عورت ہو کے میدان کیوں کہ پچھلی جنگ ایندہ پیو اور بھیرا مارے گئے ہیں جناب حمزہ اور جناب مولا علی دے ہتھوں اور یاد رکھے مومنو شام دے دربار سین کو دیکھ کے یہ گل لکھی ہے یزید وہاں کہی کاش آج میرے بدر علی او مقتولین ہوں دے جڑے تیرے بابے تے تیرے دادے حمزہ مارے ہیں کاش کیا جو دے تھے کہ میں آل احمد کو میں بدلہ گنے تو انہوں نے بدلہ گنن ہندہ بھی آئی نبی پاک کو الغرض جنگ ہوئی جس ٹائم انہوں پہاڑی درہ خالد تھا خالد بن ولید اس ایک دستہ گھن کے تے پہاڑی دے پچھو پھرا تے او لٹیں دے بندان دی کنڈ لے پاس ہوا کہ وہ حملہ کیتا جڑے حملہ کیتا لوگ تا لٹنے مشغولن سنبھل نہ سکے گھبرا گئے قتل عام شروع ہو گیا کئی بندے مارے گئے کئی زخمی ہو گئے باقی نس گئے تاریخ شاہد ہے کہ نبی پاک کو چھوڑ کے لوگ نس گئے اور نبی پاک دے نال مولا علی اور جناب حمزہ بچ گئے حملہ دی شدت ودھ گئی جنگ دا مقصد صرف نبی پاک کو شہید کرنا ہے بس انہاں دیکھا کہ میدان خالی ہو گئے ایک چاچا بچ گیا سی ایک بھیرا بچ گیا سی اتھو کر بہتر موقع نہ مل سی بس انہاں میں جلغار کی تھی رسول پاک تھے مولا علی ابو دفاع کران لگے دفاع کران مولا علی کہہ بندے کو نبی پاک دے قریب نہ مڑنے لگے این دوران ایک بدبخت نے ایک پتھر چاہ کے نبی پاک تے وار کیتے سرکار دے چہرے مبارک تے پتھر لگے چہرہ مبارک زخمی تھی ہے لیکن یہ زخمی حالت ہی نبی پاک کو ایک پہاڑ دی دامن اے جی جا ہے یہ تھا مولا بلہا دیتا ہے تاکہ سیدہ کو لو محفوظ رہا ہے اتھا اے جنگ شروع ہوئی انہوں جناب حمزہ کو فوجاں بیٹھ گئی کوئی ریہا کون ساریاں فوجاں نس کے کوئی مدینے ول گئے کوئی احد دی پہاڑی تے چڑھ گئے اتنے خوفزدہ ہوئے مسلمان کے احد دی پہاڑی تے چڑھ گئے این دوران
لڑتے لڑتے مولا علی دی تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک ایک درخت دی شاخ تروڑی جڑا نال آئی آکھا علی یہ تلوار کی جلے یہ تلوار آکھا تو تلوار بن گئی. 3 تلواری درخت دی شاخ دیاں تروڑ کے مولا علی کو دی تھی. جدہ 3 تلواراں ٹوٹ گئیاں تے نبی پاک ارادہ کیتا کہ چوتھی شاخ کو میں ہتھ پاواں. اس دوان جناب جبریل ذوالفقار گھن کے نازل ہوئے ہیں. قرآن آیت شاہد ہے کہ انا انزلنا الحدید فی باس شدید و منافع للناس. ان دی شان آئی اور ان دے ران جاگے اتھا تا یہ نبی پاک دا دفاع ہوندا گیا. نبی پاک زخمی ہو گئے. جناب حمزہ کو نہ گھیر گئے. جناب حمزہ جنگ کریں دے پین جہاد کریں دے پین بندے حملے کریں دے پین کثیر تعداد لوگ بیٹھ گئے. جناب حمزہ زخمی ہوندے رہے لیکن لڑتے رہے. ہم زخمی ہوندے رہے مگر لڑتے رہے. جہاد جاری رہا. ہندہ دا ایک پالتو غلام یزید دی دادی معاویہ دی ماں ہندہ ان دا ایک پالتو سیاہ فام حبشی غلام آئی جے کو ہوں آکھا آئی تے کو میں بہوں انعامان دے وعدے کیتے ہیں. اگر کہیں طریقے تو حمزہ کو قتل کر گھنے تو منہ منگے انعام گھنے. ان دا نہ ہی وحشی. وحشی آکھا کہ میری اتنی جرت نہیں کہ میں حمزہ دے قریب بن جاؤں. وہ تو شیر ہے. این کو تربیت ریتی ہے کہ تو چھوٹا نیزہ پروں کر دھوکاون دی مشق کر. پورا سال این ملون کو چھوٹا نیزہ پروں کول دھوکاون دی مشق ہے اور بڑی دور کو لے نشانہ چٹ گندا. آخر جلے جنگ گھنسام آئی بہت سارے بندان دا اولا دے کے اس ملون نے جڑے کم دی مشق کر چک کے مہر بن چکا ہے. این ظالم نے ایک نیزے دا وار کیتا. نیزے دا وار کیتا تو مومنو بالکل اے اویں ہی ایک مثال کربلا دی ہے کہ جنہیں جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو سینے دے وچ آ کے نیزہ لگا بائن ہی جناب حمزہ کو اتھائیں ایک نیزہ آ کے لگا اور نیزہ انہاں دے جسم پاک دے آر پار ہویا اور جناب گھوڑے تو جھڑ گئے. جیویں گھوڑے تو جھڑ گئے مولا علی نبی پاک دے تحفظ ہی چاہ. جنگ بہت جاری ہے. ادھا لشکر مولا علی کو ویٹھی کھڑا آئی ادھا لشکر جناب حمزہ کو ویٹھی کھڑا. جناب حمزہ ڈھے گئے جھڑ گئے اور انہاں دا آخری ویلا آ گیا. ایک اٹھ تے ہندہ بیٹھی ہے. ہندہ اتھا دیکھ کے آکھا اٹھ تو فوراں اتری. این اتھے میدان اچ کوئی کو نہیں. ایک علی ہے جڑا آپ ہی گھرا ہوئے نبی کوئی بچائیں دے آپ کوئی بچائیں دے. حمزہ دی لاش تے کوئی نہیں. اس ملونہ ہی خنجر کی دے ایک خنجر چاہ کے دوڑی ہے. اے جناب حمزہ دی لاش تے ہے. اس ملونہ ناقابل بیان ہے جڑا ظلم ہی لاش نال کی. این جناب خنجر نال جناب دا چہرہ مبارک زخمی کیتے اسے تے نہیں روکی. وقت سینے تے وار کیتے نے. وقت سینے کو زخمی کیتا. سینے کو زخمی کر کے ایک دفعہ اٹھی کے ٹوریے. وقت ملونہ کو ایک جوش چڑھے دوبارہ جناب حمزہ تے پلٹیے. وقت آ کے خنجر نال جناب دا سینہ چاک کیتا. سینہ چاک کر کے تے اس ملونہ نے جناب دا جگر کٹے. جگر کٹن تے نہیں کیتا. مولا علی فرمینے کہ اے او ملونہ آئی اتنے بغضی چاہی میرے چاچے نال اور میرے خاندان نال. اے او ملعون ہے کہ یہ میرے چاچے دا جگر کٹ کے چبایا آج. جب اے منظر ہویا تے مولا علی نے اپنا حملہ پسپا کیتا تھا. مولا علی دوڑے چاچے دی لاش دے پاس. جنہیں مولا علی کو اون لشکری جو نکلتا نہیں تھا اے ملعونہ دوڑ کے اپنے لشکری پہنچی تھے. اپنے اٹھتے سوار ہو کے فرار ہو گئے. اے جناب حمزہ دی شہادت دا واقعہ. جناب حمزہ شہید ہو گئے. نبی پاک کو اون پہاڑ دے دامن چکڑ کے مولا علی صحابہ کو دکھا کے آکھا کہ اے کلمہ گو اے کلمہ پڑھا نہ لے کیڑے پاسے بھجے ویندے ہو. اے نبی زندہ ہے. انہیں ہاتھ بلند کر کے دکھایا بار بار دکھایا اے نبی زندہ ہے. کچھ اکا دکا لوگ ولے نہیں تا دوجھے لوگ مدینے ہی آ پہنچے. کچھ لوگ وہ ول گئے ہیں جنہیں لاشاں دی تدفین کرائیے. 80 صحابہ شہید تھے ہیں جناب حمزہ سمیت. اور اس سے موقع تے جناب جبریل نازل ہو کے آکھا کہ یا رسول اللہ اللہ دی ذات آدھیا جی میں آج علی تیرا ہاتھ بلند کر کے دکھائے کہ آ بنجو اے رسول ہے آ بنجو اے رسول ہے آ بنجو اے رسول ہے.
ایویں ہک جی غدیر خون تے تو ہی بازو بلند کر کے آکے من کن تو مولا ہو فہذا علی ٹھیک ہے. اس جنگ دے بعد جناب نے جناب حمزہ دی تدفین کی تھی اور بڑا دردناک واقعہ جیویں یہ اطلاع مدینے پہنچی جناب دیاں ہمشیرہ ہن بی بی جناب عاتقہ اور جناب صفیہ جیویں انہوں کو اطلاع ملی کہ سارا بھیرا مارا گئے مدینے چو بیبیاں رونیاں پٹینیاں دوڑیاں اور جناب خاتون قیامت جیڑے بچپن دا سن آئی وہ اپنی دادیاں دے نال وہی روندے پٹیندے دوڑے جس ٹائم پھپھیاں دے روون دی آواز نبی پاک سنی تو ایک درخت دی ٹیک تے زخمی حالت ہی بیٹھیاں ایک دم اکھن علی میں کو اٹھا مولا علی نے اٹھائے مولا نے اپنی آبا اتاری ایویں کر کے اپنے چاچے دی لاش کو بجے مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا پہ کریں دیا فرمائیں کہ میریاں پھوپیاں آنگیاں پہیاں نا تے بھرا دی زخمی لاش کو کی میں دیکھ سے پتہ نہیں وہ کیڑا ویلا آئی یہ لے 11 محرم کو لاش تے آکڑی اور تاریخی چلبازی اہل علم بندے بیٹھے سینڈ دے منہ بے ساختہ ایک جملہ لکھی صلی اللہ علیکہ ملیک السما یا جدی یا رسول اللہ حاذا حسین سینڈ بے ساختہ ایک جملہ کہے کہ نانا تیدے تے آسمانہ دے فرشتے درود پہ پڑھ دے تے نانا اے تیرا حسین نانا تیدے تے آسمانہ دے فرشتے درود بیٹھے پڑھ دیں اور نانا دے کہ اے تیرا حسین ہے جیندہ سر کٹ کے تیدی امت ہون دے دعوے دار نال گھن گئن جیندی لاش کئی حصہ تقسیم ہے جیندی امامہ اور جیندہ کمر بند لٹ کے گھن گئن آج اے او مدینے علی حسین ہے لعنت اللہ ہے علی قوم الظالمین مولا تو کو آباد شاد رکھے سلامت رہو